اسٹوڈنٹس رکوع نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا. مطالعہ قرآن حکیم حصہ چہارم سورۃ فاتر کا رکوع نمبر 3 ہم نے مکمل کیا. اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچن تھا وہ بھی آپ کو پڑھایا گیا. اب جو ہے ہم رکوع نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں. رکوع نمبر 4 صفحہ نمبر 196 سے صفحہ نمبر 200 تک ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. رکوع نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. هو الذی جعل لکم خلائف فی الارض. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. فمن کفر فعلیہ کفرہ. پر جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم. اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے عند ربہم الا مقتا. ان کے رب کے یہاں ناراضگی میں. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے صرف نقصان میں. دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، پوشیدہ چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے. اور جو کچھ انسان کے سینے میں ہے، یعنی جو راز اور جو باتیں انسان سوچتا ہے، کرتا ہے، وہ تمام اللہ کے سامنے ہیں. کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی خلیفہ بنایا. بس جو کوئی کفر کرے تو اس کی کفر کا وبال اسی پر ہوگا. اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے ان کے رب کے ہاں ناراضگی میں، یعنی اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے ان کے لیے. اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے صرف نقصان میں، یعنی اس کا ان کو صرف نقصان ہی پہنچ سکتا ہے. قل ارأیتم شرکاءکم. آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنے شریکوں کو دیکھا ہے؟ الذی تدعون من دون اللہ. جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. ارونی. مجھے دکھاؤ. ماذا خلقوا من الارض. انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے. الم لہم شرک فی السماوات. یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کافروں سے کہ آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، کیا ان کے معبودوں نے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں کیا کچھ زمین میں بنا رکھا ہے؟ چلو زمین کو چھوڑو، کیا آسمان میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ. کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے؟ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرور. بلکہ یہ ظالم وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے دھوکے کی باتوں کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا میں ان کی طرف کوئی ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ان بتوں کے بارے میں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں کوئی واضح دلیل ہو کہ تم ان کی پوجا کرو؟ نہ تو انہوں نے آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ہی انہوں نے زمین میں کوئی ایسی چیز بنائی رکھی ہے، نہ ہی وہ اس چیز پر قادر ہیں جو تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو. ان اللہ یمسک السماوات والارض. اور بے شک اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے. ان تزولا. کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. ولا ان زلاتا. اور اگر یہ دونوں ہٹ جائیں، ان امسکہما. تو اس کے سوا کوئی من احد من بعدہ دونوں کو تھام نہیں سکتا. انہ کان حلیما غفورا. بے شک وہ بڑا تحمل اور بڑا بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ. بس ان کے پاس خبردار کرنے والا رسول آیا. ما زادہم الا نفور. تو ان کی نفرت نہیں میں اضافہ ہوا. اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں قریش کی جو ہے وہ قسموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی سخت قسم کھاتے ہیں. قریش جو ہے وہ اللہ کے نام کی کیا قسمیں کھاتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کفار جو ہیں وہ قریش نے غالباً یہودی اور عیسائیوں سے بحث کرتے ہوئے جوش میں آ کر بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا تو ہم ساری امتوں سے زیادہ اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا. دیکھیے اس آیت کا جو ہے وہ شان نزول بھی ہے.
حضرت ابن ابی حلال سے روایت ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم میں نبی بھیجتا تو کوئی امت بھی ہم سے بڑھ کر اپنے خالق کی فرما بردار اور اپنے نبی کی اطاعت گزار اور اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والی نہ ہوتی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات کی آیت نمبر 37 کی آیات اور آیت نمبر 167 168 اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 157 نازل فرمائی اور سورۃ فاتر کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ان تمام کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم تمام امتوں سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا فرما بردار، اپنے رسول کے اطاعت گزار اور اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا پائیں گے۔ لیکن جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قوم میں، ان کی امت میں جو ہے وہ تشریف آور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو یہ لوگ اپنی بات سے پھر گئے۔ نستکبارن فی الارض ومکر السیئ، زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال اس کے چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، کیا یہ لوگ اس دستور کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلی قوموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر کے بلکہ ان کا نام و نشان بھی ہٹا دیا گیا، تو کیا یہ قوم بھی اسی انتظار میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی پہلی قوموں کا دستور ہونا چاہیے، پہلی قوموں والا طریقہ اپنایا جائے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس اللہ کے دستور، سنت کہتے ہیں طریقے کو، ٹھیک ہے، اللہ کے دستور یعنی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ نے جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ طریقہ اپنایا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ بھی ایسا کرے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی اللہ کے دستور یعنی سنت کو ہرگز پھرتا ہوا پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اسے ہرگز جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور نہ ہی زمین میں۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ ان لوگوں کو پکڑنے لگتا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، تو زمین پر ایک بھی چلنے والا، مِن دَابَّةٍ، چلنے والا نہ چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑنے پہ آئے تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ بچے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت عطا کر دیتا ہے ایک مقرر وقت تک۔ مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ ٹل نہ سکیں، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹ، سورۃ فاتر ہماری مکمل ہوئی۔ سورۃ فاتر کے 4 رکوع ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیے، اس کا عربی متن اور وضاحت پڑھی، اور اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے علم و عمل کی باتوں کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورت کے سٹارٹ میں ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں اور سورت کے اینڈ ہونے پر ہم علم و عمل کی باتیں پڑھتے ہیں کہ اس سورت سے ہمیں کیا نالج حاصل ہوا اور ہمیں کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1 پہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرمائے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جب اللہ کسی کو کچھ روک لیتا ہے تو اس سے دلانے والا کوئی نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو کوئی آپ سے وہ چھین نہیں سکتا، اور اگر آپ سے کوئی چیز چھین جاتی ہے تو کوئی آپ کو اللہ کے سوا آپ کو دے نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے گا، اللہ ہی رازق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، آخرت کا وعدہ سچا ہے، ہمیں ہر وقت
چونکنا رہنا چاہیے کہ کہیں دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی ہمیں ہر وقت چوکو چوبند رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے گا، ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ نمبر 5، کلمہ توحید کو اختیار کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، جبکہ شرک کرنے اور سازشیں کرنے والوں پر اللہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گا، تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 8 دیکھیے گا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو دگنا ہی دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 9، قرآن حکیم اچھی طرح تھامنے والوں کے لیے جنت اور اس کے اعلیٰ نعمتوں کی بشارت ہے۔ ہمیں قرآن حکیم پر ایمان لا کر روزانہ تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ انسان برے اعمال سے توبہ کر لے اور نیکی کی طرف آ جائیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہماری علم و عمل کی باتیں 10 جو تھی کمپلیٹ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہیں یہ MCQs ہیں، ان کو آپ اچھے سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریں گے اور اپنی مطالعہ قرآن حکیم کے جو ہے پیج نمبر 200 پہ آپ اس کو سولو کریں گے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ آپ نے سورت کو کس طرح سمجھا اور اس کو کس طرح جو ہے آپ نے اس کو غور و فکر سے سنا اور اس کو سمجھا۔ یہ آپ کے جو ہیں یہ 5 MCQs ہیں، آپ پیج نمبر 200 پہ مطالعہ قرآن حکیم کے آپ اس کو ایک دفعہ خود سے اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لیں گے اور اس کو جو ہے کریکٹ آنسر ہے اس کو آپ مارک کر لیں گے۔ اور اسٹوڈنٹ، ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک شارٹ کوسچن بھی ہے رکوع نمبر 4 سے ریلیٹڈ۔ سورۃ فاطر کے چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کے اچھے وارثوں کو کون سی 4 بشارتیں دی گئی ہیں؟ وہ کون سی 4 بشارتیں ہیں؟ نمبر 1، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، نمبر 2، سونے اور موتیوں کے کنگن، نمبر 3، ریشمی لباس، نمبر 4، رنج و غم کا خاتمہ، یعنی ان کو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، سونے اور موتیوں کے کنگن ہوں گے، ریشمی لباس ہوں گے ان کے، اور ان کے پاس کوئی دکھ یا تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کوشچن کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اب ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک سرگرمی بھی ہے جو آپ کو ہمیشہ جو ہر لیکچر میں ایز اے چیلنج آپ کو دی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے آپ نے سورت کو کس طرح سمجھا اور اس کو کس طرح سے آپ کو جو ہے اس کی وضاحت کی سمجھ آئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو میں ایک دفعہ ٹیلی کروا دیتی ہوں، آپ اپنے نوٹس پر اس کو احسن طریقے سے کریں گے جس طرح آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 27 میں ذکر ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے اور اس کے پانی سے پھل پیدا فرماتا ہے۔ بارش کے نازل ہونے اور پھلوں کے پکنے کے عمل کی وضاحت کریں۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے نوٹس میں احسن طریقے سے واضح طور پہ آپ نے اس کو بیان کرنا ہے کہ بارش کے نازل ہونے اور پھلوں کے جو ہے وہ پکنے کے عمل کی وضاحت، یہ آپ نے اپنے نوٹس پر اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب اپنا کام یہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ تب تک نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورت سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ